السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی ٹچ کر دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے۔ اپنے دوستوں سے بھی شیئر کیا کریں اور بات پسند آئے تو لائک بھی کریں اور اپنے تاثر کو ہمیں کمنٹ کر کے بھی ضرور بتائیں۔ تو چلیے کچھ عبارت پڑھ لیتے ہیں شرح العقائد سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الثانی النصوص الواردة في ذلك كقوله تعالى والله خلقكم وما تعملون أي عملكم على أن ما مصدرية لئلا يحتاج إلى حذف الضمير أو معمولكم على أن ما موصولة ويشمل الأفعال لأن إذا قلنا أفعال العباد مخلوقة لله تعالى أو للعبد لم نرد بالفعل المعنى المصدري الذي هو الإيجاد والإيقاع بل الحاصل بالمصدر الذي هو متعلق الإيجاد والإيقاع عن ما نشاهده من الحركات والسكنات مثلا. وللذهول عن هذه النكتة قد يتوهم أن الاستدلال بالآية موقوف على كون ما مصدرية۔ پیارے بچوں، آج کے اس سبق میں صاحب کتاب ایک دوسری دلیل دے رہے ہیں اس بات پر کہ سارے بندوں کے سارے افعال اختیاریہ بھی اللہ ہی کی مخلوق ہیں، اللہ ہی ان کا خالق ہے، بندے اپنے افعال اختیاریہ کے خالق نہیں ہیں۔ ایک دلیل ہم نے اس سے پہلے سبق میں ذکر کی تھی، آج اس سبق میں دوسری دلیل پیش کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں الثانی، دوسری دلیل النصوص الواردۃ فی ذالک، وہ نصوص ہیں جو اس مسئلے میں وارد ہیں، جن نصوص سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ خلق صرف اللہ کے لیے ہے، بندہ خالق نہیں ہے، صرف اللہ ہی خالق ہے۔ مثال کے طور پر ایک آیت کریمہ پیش کر رہے ہیں، جیسے کہ اللہ کا فرمان ہے واللہ خلقکم وما تعملون، واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تم کو پیدا فرمایا، وما تعملون، اور اس کو پیدا کیا جو تم کرتے ہو۔ تو ما موصولہ مانے تو جو تم کرتے ہو اس کو پیدا کیا، جو تم کرتے ہو یعنی جو بھی تمہارے معمولات ہیں، جو بھی حرکات و سکنات ہیں، ان سب کو اللہ نے پیدا کیا۔ تو ما کو موصولہ مانے تو یہ ترجمہ ہوگا، اور ما کو مصدریہ مانے تو مانا ہوگا اللہ نے تمہیں پیدا کیا، تو ما مصدریہ تو تعملون فعل کو مصدر کے معنی میں کر دے گا، تو اب مانا ہوگا واللہ خلقکم وعملکم، یہ مانا ہوگا یعنی اللہ نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے عمل کو پیدا کیا، تمہارے اعمال کو پیدا کیا، یہ مانا ہو جائے گا۔ تو چاہو ما کو مصدریہ مانو یا ما کو موصولہ مانو، دونوں صورتوں میں آیت کریمہ سے استدلال اس بات پر صحیح ہے کہ اللہ ہی افعال عباد کا خالق ہے۔ بس فرق اتنا ہوگا کہ ما کو مصدریہ ماننے کی صورت میں کہ حذف ضمیر کی ضرورت نہیں ہوگی، اور ما کو موصولہ ماننے کی صورت میں اگر ما کو موصولہ مانیں گے تو اس کی صلہ تعملون ہے، اور تعملون جب جملہ خبریہ جب صلہ ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک ضمیر مانی جائے جو کہ ما موصولہ کی جانب لوٹے۔ تو اصل عبارت ہوگی وما تعملونہ، اور وہ ضمیر ہے نہیں، اس لیے یہاں پر حذف ضمیر ماننا پڑے گا۔ بہرحال ما کو مصدریہ مانا جائے یا ما کو موصولہ، دونوں صورتوں میں اس بات پر استدلال کرنا صحیح ہے کہ اللہ ہی بندوں کے افعال کا خالق ہے۔ یہاں پر ایک بات دھیان سے سننا چاہیے، ایک نقطہ سن لینا چاہیے۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ لفظ عمل جب بولا جاتا ہے تو عمل کے دو معنی ہوتے ہیں۔ فعل بولا جاتا ہے تو فعل کے دو معنی ہوتے ہیں بچوں۔ آپ نے کہا یہ فعل زید کا ہے، یہ کام زید کا ہے، یہ عمل زید کا ہے۔ تو عمل دو معنی میں بولا جاتا ہے، ایک عمل یا فعل، اس کا معنی ہوتا ہے معنی مصدری یعنی کرنا، تو معنی ہے یہ زید کا کام ہے، یعنی زید
جو معنی مصدری ہے وہ زید کے ساتھ قائم ہو تو زید اس کا فاعل بن جائے گا۔ تو ایک معنی مصدری ہوتا ہے عمل کا یعنی کرنا، اور ایک عمل بے معنی حاصل مصدر ہوتا ہے یعنی کرنے سے جو مصدر کے ذریعے سے شے کا حصول ہوتا ہے، تو جو بعد حصول جو شے مار سے وجود میں آتی ہے، کرنے کے بعد جو شے مار سے وجود میں آتی ہے، تو وہ حاصل مصدر جو ہوگا، مصدر کے ذریعے سے جو حاصل ہوتا ہے وہ محصول، اور حاصل بالمصدر اس پر بھی عمل کا اطلاق ہوتا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے زید نے مثلا کوئی کام کیا، لکھا یا پڑھا، تو اس نے پڑھ دیا، اس نے لکھ دیا ہے، تو لکھت جو مارز وجود میں آ گئی ہے، اس لکھت کو بھی کہا جاتا ہے کہ یہ زید کا عمل ہے یا یہ زید کا فعل ہے کہا جاتا ہے۔ تو فعل کا اطلاق بچوں دو معنی پر ہوتا ہے، ایک حاصل بالمصدر پر اور ایک معنی مصدری پر۔ تو جب دونوں پر اطلاق ہوتا ہے تو یہاں پر جو اختلاف ہے معتزلہ اور اہل سنت و جماعت کے درمیان کہ بندوں کے افعال کے خالق خود بندے ہی ہیں یا اللہ ان کے افعال اختیاریہ کا خالق ہے، تو یہاں پر جو نزاع اور اختلاف جو ہے وہ ان افعال میں ہے، اس فعل میں ہے جو کہ حاصل بالمصدر ہوتا ہے۔ یعنی بندہ اگر کوئی کام کرتا ہے تو اس کے کرنا جو ہوتا ہے، کرنے کے بعد میں جو مارز وجود میں شے حاصل ہوتی ہے، مارز وجود میں جو آ جاتی ہے، تو وہ حاصل بالمصدر ہوتا ہے۔ جیسے حرکات و سکنات، ایک آدمی زید جو ہے حرکت کر رہا ہے، کوئی کام کر رہا ہے، کوئی چل رہا ہے، پھر رہا ہے، تو چلنے پھرنے سے جو شے یا کام کرنے سے کوئی شے مارز وجود میں آ جاتی ہے تو وہ عمل ہے، اسی میں اختلاف ہے حاصل بالمصدر میں۔ اور رہا معنی مصدری جو کہ فاعل اور مفعول کے درمیان ایک نسبت کا نام ہے۔ کس کا نام ہے؟ ایک نسبت کا نام ہے۔ ایجاد و ایقاع کے معنی میں جو ہوتا ہے، کرنے کے معنی میں ہوتا ہے، اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے، اس میں نزاع ہی نہیں ہے۔ تو اب ہماری اس گفتگو سے یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ عمل بول کر حاصل بالمصدر مراد ہوتا ہے اور اسی میں نزاع ہے۔ لہذا اگر ماں کو مصدریہ مانا جائے تب بھی مانا ہوگا کہ اللہ نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے عمل کو پیدا کیا، تو یہاں پر بھی عمل سے مراد وہی ہوگا یعنی حاصل بالمصدر۔ اور ماں کو موصولہ مانا جائے تو یہ معمول کے معنی میں ہو جائے گا، یعنی اللہ نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے معمولات کو پیدا کیا، تو معمولات وہ تو حاصل بالمصدر ہیں ہی۔ تو دونوں صورتوں میں اختلاف چونکہ حاصل بالمصدر میں، دونوں صورتوں میں استدلال درست ہے، چاہے ماں کو مصدریہ مانو اور چاہے ماں کو موصولہ مانو، دونوں صورتوں میں استدلال درست ہے۔ جب درست ہے یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اب اسی سے یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ اگر کوئی آدمی یہ وہم کرنے لگے کہ اس آیت کریمہ سے استدلال کرنا تبھی درست ہے جبکہ ماں کو مصدریہ مانا جائے، کیونکہ ماں کو مصدریہ مانا جائے گا تو عمل کے معنی میں ہوگا، اور اختلاف عمل ہی میں ہے کہ عمل عبد یہ بندے کا مخلوق ہے یا اللہ کا مخلوق، اسی میں اختلاف ہے۔ تو وہم کرنے والا اگر یہ وہم کرے کہ ماں کو مصدریہ مانا جائے تو یہ عمل کے معنی میں ہوگا، تبھی عمل ہی میں اختلاف ہے، نزاع ہے۔ اور اگر ماں کو موصولہ مانا جائے تو یہ معمول کے معنی میں ہو جائے گا، جبکہ معمول میں اختلاف نہیں ہے۔ کوئی یہ وہم کرے اور کہے کہ ماں کو مصدریہ ماننے کی صورت میں استدلال درست ہے، ماں کو موصولہ ماننے کی صورت میں استدلال درست نہیں ہے، تو آپ اس وہم کا ازالہ کر سکتے ہیں نا۔ اس بات سے ازالہ آپ کر دیں گے کہ دیکھیے جس صورت میں ماں کو مصدریہ مانا جا رہا ہے تو وہ عمل کے معنی میں ہوگا، تو وہاں پر بھی تو عمل سے مراد حاصل بالمصدر ہے، یعنی معمول ہی تو مراد ہے اس سے، اور جب اس سے معمول ہی مراد ہے اور اسی میں اختلاف ہے، تو ماں کو مصدریہ ماننے کی صورت میں جس طریقے سے وہاں پر عمل کے معنی میں ہو جائے گا اور عمل بے معنی حاصل بالمصدر یعنی معمول ہی کے معنی میں ہے وہ بھی، تو جب یہاں پر استدلال ماں کو مصدریہ ماننے کی صورت میں درست ہو جائے گا، ویسے ہی استدلال موصولہ ماننے کی صورت میں درست ہوگا، بلکہ موصولہ ماننے کی صورت میں تو استدلال اور زیادہ ظاہر ہے۔ بات سمجھائی؟ تو کچھ لوگوں کا وہم یہ ہے، اس وہم کو بھی صاحب شرح دور کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں جیسے کہ اللہ نے فرمایا واللہ خلقکم وما تعملون، اے عملکم، یہ عملکم
کے معنی میں تب ہوگا جب کہ الا ان ما مصدریہ، جب کہ ما مصدریہ ہو۔ یہ ما کو مصدریہ مانا جائے گا تو ایسی صورت میں یہ بات ہوگی، خوبی ہوگی کہ یہاں پر احتیاج حذف ضمیر کی نہیں ہوگی، لئلا یحتاج، تاکہ احتیاج نہ ہو ما کو مصدریہ ماننے کی صورت میں الی حذف ضمیر کو حذف کرنے کی۔ اور معمولکم، یا معمولکم کے معنی میں ہو یہ ما تعملون، یہ کب ہوگا؟ الا ان ما موصولہ، یہ اس صورت میں ہوگا جب کہ ما موصولہ ہو، اور جب موصولہ ہوگا تو یہ معمول جو ہے وہ افعال کو شامل ہے، وَيَشْمُلُ الْأَفْعَالَ، ما موصولہ ہو تو یہ معمول کے معنی میں ہو جائے گا، تو یہ شامل ہو جائے گا افعال کو بھی۔ کیونکہ افعال کو کیوں شامل ہوگا؟ اس لیے کہ افعال جو ہوتے ہیں یا فعل جو ہوتے ہیں ان سے بھی تو مراد حاصل بالمصدر ہی تو ہے، اس لیے معمول بھی حاصل بالمصدر ہوتا ہے۔ فرماتے لأن اذا قلنا، کیونکہ جب ہم کہیں گے افعال العباد مخلوقۃ للہ تعالی او للعبد، کہ افعال عباد مخلوق اللہ کی ہیں یا بندے کی، جیسے کہ اہل سنت اور معتزلہ کا اختلاف ہے، تو ہم اس کہنے سے لم نرد بالفعل، تو یہاں پر ہم فعل سے مراد یعنی افعال العباد میں فعل سے مراد ہماری المعنی المصدری، معنی مصدری نہیں ہوتی ہے، ہماری مراد معنی مصدری نہیں ہوتی، الذی هو الایجاد والایقاع، جو کہ معنی مصدری ایجاد و ایقاع ہے، بل الحاصل، بلکہ مراد ہماری جو ہوتی ہے وہ الحاصل بالمصدر ہوتی ہے، الذی هو متعلق الایجاد والایقاع، جو کہ ایجاد و ایقاع سے متعلق ہوتا ہے، یعنی ما نشاہدہ من الحرکات والسکنات، یعنی ایجاد و ایقاع کے ذریعے سے جو حرکات و سکنات مارز وجود میں آئی ہیں جن کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں وہ مراد ہوتے ہیں فعل سے۔ وللظہول، جب یہ فعل سے دونوں معنی مراد ہوتے ہیں، ایک معنی مصدری اور ایک حاصل بالمصدر، اور یہاں پر جو مختلف فی ہے وہ وہی ہے جو کہ حاصل بالمصدر ہو، تو اس نقطے سے ظہول کی وجہ سے قد یتوہم، کبھی یہ وہم کر لیا جاتا ہے ان الاستدلال بالآیت موقوف علی کون ما مصدریہ، کہ اس آیت کریمہ سے استدلال تبھی درست ہے جبکہ ما مصدریہ ہو۔ یہ وہم کرنا صحیح نہیں ہے ان لوگوں کا، جن لوگوں نے وہم کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ما کو مصدریہ مانیں گے تب بھی تو وہاں پر عمل بمعنی حاصل بالمصدر ہی تو ہوگا، اور حاصل بالمصدر ہوگا تو جب ما کو مصدریہ ماننے کی صورت میں حاصل بالمصدر مراد ہے، اسی میں اختلاف ہے، تو ما کو موصولہ ماننے کی صورت میں معمول کے معنی میں ہوگا تو وہ تو حاصل بالمصدر ہے ہی معمول، اور جب معمول حاصل بالمصدر ہی ہے تو ایسی صورت میں اس ما کو موصولہ ماننے کی صورت میں استدلال بظاہر بلکہ بدرجہ اتم زیادہ روشن ہوگا، زیادہ ظاہر ہوگا، وہ زیادہ صحیح ہوگا۔ بہرحال دونوں صورتوں میں چاہے ما کو مصدریہ مانے یا ما کو موصولہ مانے، دونوں صورتوں میں استدلال کرنا صحیح ہے کیونکہ مراد حاصل بالمصدر ہے۔ وَقَا قَوْلِهِ تعالی، ایسی ایک اور آیت کریمہ پیش کر رہے ہیں اس بات پر کہ جو دلالت کر رہی ہے کہ اللہ رب العزت ہی خالق ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا خالق نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا خالق کل شیء، ہر شے کا خالق ہے۔ شے کے بارے میں بچوں علماء کی دو تفسیریں ہیں، بعض علماء نے شے بمعنی موجود مانا، اور بعض علماء نے شے یہ شاء یشاء سے مصدر مانا بمعنی مشی، یعنی جس کو چاہا جائے، جو تحت مشیت ہو، جو تحت مشیت ہو، اللہ کی مشیت کے تحت جو آئے۔ اب دو معنی ہیں یہاں پر، ایک تو شے بمعنی موجود، تو شے بمعنی موجود تو یہ شے اللہ کی ذات کو بھی شامل ہوگی کیونکہ اللہ کی ذات بھی موجود ہے، اللہ کی صفات کو بھی شامل ہے کیونکہ وہ بھی سب موجود ہیں۔ تب ایسی صورت میں خالق و کل شیء اگر کہا جائے تو ہر شے کا خالق یعنی ہر موجود کا خالق، تو موجود تو اللہ بھی ہے، تو کیا خود اپنی ذات کا بھی خالق؟ یہ وہم ہوگا۔ تو اب شے بمعنی موجود ماننے کی صورت میں دلالت عقل کی بنا پر چونکہ ظاہر بات ہے کہ اللہ رب العزت اپنی ذات کا خالق نہیں ہے، ورنہ تقدم الشیء علی نفسہ ہی لازم آ جائے گا، شے کا خود اپنے لیے صانع ہونا لازم آ جائے گا، یہ لازم آ جائے گا۔ اس لیے دلالت عقل کی بنا پر یہاں پر شے کو ممکن کی قید سے مقید کر دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں خالق کل شیء، اے خالق کل شیء ممکن، اے خالق کل موجود ممکن، اور اللہ رب العزت کی ذات موجود تو ہے لیکن ممکن نہیں ہے، تو خارج کرنے کے لیے ممکن کی قید لگا دیتے ہیں۔ قاضی بیضاوی وغیرہ علیہ رحمۃ و رضوان نے جو تفسیر کی ہے شے کی،
وہ شے کی تفسیر کی ہے کہ شے بما یہ شاء یشاء سے شے مصدر بمعنی اس میں مفعول ہے، یعنی معنی ہے کہ وہ جو تحت مشیت الہی ہو. اور آپ جانتے ہیں بچوں کہ اللہ کی مشیت کے تحت کوئی بھی واجب نہیں ہے اور نہ ہی کوئی محال ہے مشیت کے تحت، اس لیے کہ اللہ رب العزت کی مشیت اور اس کی قدرت کا تعلق کسی محال اور کسی واجب سے نہیں ہے. صرف مشیت کے تحت کون کون سی چیزیں آتی ہیں؟ وہ ممکنات آتے ہیں. اس لیے شے خود ہی ممکن ہی کو شے کہیں گے، کسی غیر ممکن کو یعنی واجب یا محال کو شے نہیں کہیں گے. جب شے کہیں گے ہی نہیں تو خالق کل شیء میں شے کو ممکن کی قید سے مقید کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہوگی. یہ دو تفسیروں پر ہم نے گفتگو کی تھی. بہرحال آیت کریمہ میں کہا گیا خالق کل شیء، ہر شے کا خالق. تو اب فعل عبد بھی تو ایک شے ہے نا، فعل عبد بھی ایک شے، یہ بھی ممکنات میں سے ایک ہے، لہذا اللہ فعل عبد کا بھی خالق ہوگا. اس آیت کریمہ کا عموم یہ بتا رہا ہے کہ اللہ فعل عبد کا بھی خالق ہے. بات سمجھ آئی؟ فرماتے خالق کل شیء اے ممکن بدلالت العقل، ممکن کی قید سے ہم نے مقید کر دیا دلالت عقل کی بنا پر. وہ فعل العبد شیء، اور بندے کا فعل بھی ایک شے ہے، اس لیے وہ بھی اللہ رب العزت کا مخلوق ہے. وقع قولہ تعالی، ایسی تیسری آیت کریمہ سے استدلال کر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا اپنی خالقیت سے اپنی مدح فرماتے ہوئے اللہ نے فرمایا افمن یخلق کمن لا یخلق، کیا جو پیدا کرتا ہے اس کی طرح ہے جو پیدا نہیں کرتا. یعنی یہ استفہام انکار کے لیے، یعنی جو پیدا کرتا ہے وہ اس کی طرح نہیں ہے جو پیدا نہیں کر پاتا. تو یہاں پر اللہ نے خالقیت کے ذریعے سے اپنے آپ کی تعریف کی ہے، یعنی اپنے آپ کی یہ تعریف کی کہ میں وہ ذات ہوں، میری ذات وہ ہے کہ جو خلق فرماتی ہے. لہذا جن بتوں کو تم پوچھتے ہو وہ خلق نہیں کرتے، تو جب وہ خلق نہیں کرتے تو جو خلق کرتا ہے دونوں ایک سے نہیں ہوئے. لہذا جو خلق کرتا ہے وہ مستحق عبادت ہوگا، کیونکہ خلق یہی استحقاق عبادت کا مدار اور منات ہے. اور جو پیدا نہیں کرتے تو وہ مستحق عبادت بھی نہیں ہے، اس لیے بتوں کی پوجا نہ کرو. تو یہاں پر اللہ رب العزت نے خالقیت کے ذریعے سے اپنی مدح بیان کی ہے. اور اس آیت کریمہ سے یہ پتہ لگا کہ خلق اور خالقیت ہی منات استحقاق عبادت ہے. بات سمجھائی؟ اب اس آیت کریمہ سے استدلال یہ ہوا کہ صرف اللہ ہی خالق ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی اور بھی خالق ہوتا، خلق میں اور بھی کوئی شریک ہوتا، تو شریک ہونے کی صورت میں یہ اللہ کی تعریف نہیں ہو پاتی، کیونکہ خالقیت کے ذریعے سے پھر اللہ کی تعریف یہ درست نہیں ہوتی، کیونکہ خلق میں تو کوئی دوسرا بھی شریک ہے، تو پھر وہ بھی تو مستحق اور خالقیت کو مناتے اور مدار استحقاق عبادت قرار نہیں دیا جا سکتا تھا اگر کوئی دوسرا بھی شریک ہوتا، کیونکہ دوسرا اگر کوئی شریک ہوتا خالقیت میں تو وہ بھی مستحق عبادت ہو جاتا. جب مستحق عبادت ہو جاتا تو یہاں پر خالقیت کے ذریعے سے تعریف کرنا یہ درست نہیں رہتا. حالانکہ یہاں پر مدح تعریف کی ہے یہاں پر خالقیت کے ذریعے سے اللہ نے اپنی، اس سے سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا خالق نہیں ہے. فرماتے ہیں افمن یخلق کمن لا یخلق، یہ اللہ نے فی مقام تمدح بالخالقیت، خالقیت کے ذریعے سے اپنی مدح سرائی کے مقام میں یہ فرمایا. وَكَوْنُهَا مَنَاطًا فِي اسْتِحْقَاقِ الْعِبَادَةِ، ایسے ہی اللہ نے یہ جو فرمایا ہے افمن یخلق کمن لا یخلق، یہاں پر خالقیت ہی کو استحقاق عبادت کا مدار بنایا گیا ہے کہ وہ خالق ہے اللہ، اور خالقیت ہی مدار استحقاق عبادت ہے، لہذا وہی مستحق عبادت ہے، اس کے علاوہ کوئی اور مستحق عبادت نہیں ہے. یہ مطلب سمجھ میں آ گیا آیت کریمہ سے، لہذا اس سے بھی سمجھ میں آیا کہ کوئی دوسرا خالق نہیں ہے. اب اگر کوئی اعتراض کرے کہ جب دوسرا خالق نہیں ہے کیونکہ جو خالق ہوگا وہ مستحق عبادت ہوگا، تو جناب معتزلہ نے تو
بندوں کو اپنے افعال اختیاریہ کا خالق مانا، تو خالق ماننے کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ مستحق عبادت مانتے ہیں، یہ تو مطلب ہوا۔ اور جو مستحق عبادت مانے وہ یہ مستحق عبادت ماننا یہ شرک ہے، تو پھر تو ایسی صورت میں معتزلہ کا مشرک ہونا لازم آ جائے گا، جبکہ ہمارے علماء ان کو مشرک نہیں ٹھہراتے، کیونکہ وہ اہل قبلہ سے مانتے ہیں ہمارے علماء، ان کو مشرک نہیں ٹھہراتے۔ لیکن صاحب کتاب کے اس بیان اور اسلوب سے اور انداز بیان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کہ معتزلہ مشرک ہو جائیں، یہ لازم آ رہا ہے۔ یہ کوئی اعتراض کرے تو صاحب شرح اس کا جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں لا یقال، یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ فالقائل بکون العبد خالقا، لہذا وہ شخص جو کہ بندے کو خالق ہونے کا، جو بندے کے اپنے افعال کے خالق ہونے کا قائل ہے، یکون من المشرکین، وہ تو مشرکین سے ہو جائے گا، دون الموحدین، نہ کہ موحدین سے، جیسے کہ معتزلہ۔ یہ نہ کہا جائے، لأننا نقول، کیونکہ ہم جواب میں کہیں گے کہ دیکھیے اس بنا پر آپ یہ مت کہیے کہ معتزلہ تو مشرک ہو جائیں گے، کیونکہ وہ بھی بندوں کو اپنے افعال کا خالق مانتے ہیں، اور خالقیت جو ہے وہی استحقاق عبادت کی منات ہے، لہذا بندے اگر خالق ہیں ان کے بقول، تو پھر بندے مستحق عبادت ہو گئے، اور استحقاق عبادت میں شریک ٹھہرانا یہ شرک ہے، لہذا اللہ رب العزت کے ساتھ یہ شرک ہوگا، لہذا معتزلہ مشرک ہوں گے، یہ اعتراض نہ کیا جائے، کیونکہ ہم جواب دیں گے۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے بچوں کہ شرک جو کہا جاتا ہے نا کہ شرک، تو شرک کے دو معنی ہیں۔ شرک کا مطلب ہوتا ہے شریک کو ثابت کرنا۔ اب شریک کو ثابت کرنا، شریک کو ثابت کرنا الوہیت میں، یہ ہوتا ہے شرک۔ کیا اس بات الشریک فی الالوہیت، الوہیت میں شریک کو ثابت کرنا یہ شرک ہے۔ اب الوہیت میں شریک کو ثابت کرنے کے دو مطلب ہوتے ہیں بچوں۔ ایک مطلب ہوتا ہے الوہیت میں شریک کو ثابت کرنے کا ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ جس کو شریک ٹھہرایا جا رہا ہے الوہیت میں، اس کا مطلب الوہیت بمعنی واجب الوجود ہو، یعنی جس کو شریک ٹھہرایا رہا ہے اس کو واجب الوجود مانے۔ اور ایک ہوتا ہے الوہیت میں شریک ٹھہرانے کا مطلب استحقاق عبادت، یعنی الوہیت کے دو معنی ہیں، ایک ہے الوہیت بمعنی وجوب الوجود، اور ایک ہے الوہیت بمعنی استحقاق العبادہ۔ تو اب اگر شریک فی الالوہیت ثابت کرے کوئی، تو اس کے دو ہی معنی ہوں گے، یا تو وہ اس کو مستحق عبادت مان رہا ہے، یا یہ کہ اس کو واجب الوجود مان رہا ہے۔ جیسے کہ مجوسی ہیں، انہوں نے خالق خیر اللہ کو مانا، اور خالق شر اہرمن کو مانا۔ تو اہرمن کو جو خالق شر مانا ہے، تو انہوں نے اللہ کے ساتھ اہرمن کو شریک ٹھہرایا، کیونکہ انہوں نے اہرمن کو واجب الوجود کہا ہے۔ بات سمجھ آئی بچوں؟ تو اس لیے وہ مشرک ہیں مجوسی۔ اس کے اور مستحق عبادت کے معنی میں جیسے کہ بت پرست لوگ ہیں ہمارے یہاں پر، تو یہ بت پرست جو بتوں کو پوجتے ہیں، تو یہ بتوں کو پوجتے ہیں، یہاں پر یہ بتوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں استحقاق عبادت میں۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ بت جو ہے پتھروں کے، یہ مستحق عبادت ہے، اور انہی کی وہ پوجا کرتے ہیں، انہی کے وہ عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ بت پرست ہمارے یہاں پر جو ہیں، یہ سب کے سب مشرک ہوں گے، ایسے مجوسی مشرک ہوں گے۔ اس کے برخلاف معتزلہ، تو انہوں نے بندے کو خالق تو کہا، لیکن بندے کو خالق اس معنی کر نہیں کہا کہ وہ واجب الوجود ہیں بندے یا مستحق عبادت ہیں، بلکہ بندے کی خالقیت کو اللہ کی خالقیت کے برابر بھی نہیں ٹھہرایا۔ انہوں نے تو یہ کہا کہ اللہ کی خالقیت الگ ہے اور بندے کی خالقیت الگ ہے۔ بندے کی خالقیت اللہ کی خالقیت کی محتاج ہے، آلات کی محتاج ہے، اس کے برخلاف اللہ کی خالقیت کسی کی محتاج نہیں ہے۔ تو دوسرے لفظوں میں یہ کہو کہ خالقیت ایک وہ ہوتی ہے کہ جو اصل اور جوہر بغیر کسی دوسری چیز کی معاونت کے جو اصل اور جوہر پیدا کرنا ہو، وہ خالقیت
الگ ہے، یہ خالقیت اللہ کے لیے ہے۔ رہے بندے تو وہ دوسری چیز کے ذریعے سے کسی چیز کو بناتے ہیں یا پیدا کرتے ہیں، تو یہ الگ خالقیت ہے۔ یا دوسرے لفظوں میں یہ کہو کہ اللہ کی خالقیت وہ بلا کسی آلات و اسباب کی ہوتی ہے، اس کے برخلاف بندوں کی خالقیت وہ آلات و اسباب کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ اس لیے خالقیت جو مدار استحقاق عبادت ہے وہ خالقیت ہے جو بغیر آلات و اسباب کے ہو، اور وہ خالقیت جو آلات و اسباب کے ذریعے سے ہوتی ہے جیسے کہ بندے کی خالقیت، وہ مدار اور مناط استحقاق عبادت نہیں ہے۔ اس لیے معتزلہ کو ہم مشرک نہیں کہہ سکتے۔ فرماتے ہیں لأننا نقول، کیونکہ ہم جواب میں کہیں گے الاشراک ہو اثبات الشریک، اشراک کہتے ہیں شریک کو ثابت کرنا، فی الالوہیت، الوہیت میں۔ الوہیت کے دو معنی ہے، بے معنی وجوب الوجود، جیسے کہ مجوسیوں نے ایسا ہی کیا کہ وجوب الوجود کے معنی میں اہرمن کو اللہ کا شریک ٹھہرایا، اور بے معنی استحقاق العبادہ، جیسے یا الوہیت بے معنی استحقاق عبادت، جیسے کہ بت پرستوں نے بتوں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا استحقاق عبادت میں۔ والمعتزلہ لا یثبتون ذالک، معتزلہ الوہیت کا چاہے واجب الوجود کے معنی میں ہو چاہے استحقاق عبادت کے معنی میں، ان دونوں معنی میں سے کسی معنی کر بندوں کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہراتے۔ بل لا یجعلون خالقیت العبد کا خالقیت اللہ، بلکہ وہ بندے کو خالق تو مانتے ہیں لیکن بندے کی خالقیت کو اللہ کی خالقیت کی طرح نہیں مانتے۔ کیوں؟ لافتقارہ الی الاسباب والآلات، کیونکہ بندے کی خالقیت وہ اسباب و آلات کی محتاج ہوتی ہے، التی ہی بخلق اللہ، جو کہ آلات و اسباب اللہ کی خلق سے ہیں۔ اللہ، ہاں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے نزدیک معتزلہ مشرک نہیں ہے۔ ہاں، ماوراء النہر کے کچھ مشائخ نے معتزلہ کی تضلیل اور ان کی گمراہ گری کو بیان کرنے میں مبالغہ کیا، اور مبالغہ کرنے میں انہوں نے اس جیسے جملے بول دیے اور کہہ دیا کہ مجوسی تو معتزلہ سے بہتر ہیں، کیونکہ مجوسی تو صرف ایک شریک ٹھہراتے ہیں یعنی اہرمن کو، جبکہ معتزلہ ہر بندے کو اس کے افعال اختیاریہ کا خالق کہہ کر بے شمار شرکا کا اس بات کرتے ہیں۔ تو یہ ان کی طرف سے مشائخ ماوراء النہر کی جانب سے یہ ان کی تضلیل اور گمراہی میں یہ مبالغہ ہے۔ بات سمجھائی بچوں؟ بہرحال معتزلہ کو مشرک نہیں کہا جائے گا۔ فرماتے ہیں الا ان مشائخ ماوراء النہر، مگر یہ کہ ماوراء النہر کے جو مشائخ ہیں قد بالغوا فی تضلیلہم فی ہذہ المسألہ، خلق افعال عباد کے مسئلے میں مشائخ ماوراء النہر نے معتزلہ کی تضلیل میں مبالغہ کیا، حتی قالوا، یہاں تک کہ انہوں نے یہ کہہ دیا ان المجوس اسعد حالا منہم، کہ مجوسی معتزلہ سے حال میں بہتر ہیں، حیث لم یثبتوا الا شریکا واحدا، کیونکہ مجوسیوں نے تو صرف ایک ہی شریک یعنی اہرمن ٹھہرایا، اہرمن کو صرف شریک ٹھہرایا، ایک ہی شریک ٹھہرایا، ایک ہی شریک ثابت کیا، اور معتزلہ یثبتون الشرکاء لا تحصى، بے شمار شرکا کا اس بات کرتے ہیں۔ تو یہ مبالغہ ہے، محض انہوں نے مبالغہ کر دیا ہے یہ، ورنہ تو معتزلہ کا بندوں کو اپنے افعال اختیاریہ کا خالق کہنا اس معنی کر نہیں ہے جس معنی کر وہ اللہ کو خالق مانتے ہیں۔ بات سمجھائی؟ اس لیے معتزلہ کی تکفیر نہیں کی جائے گی، ان کو مشرک نہیں ٹھہرایا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔